نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 ٹائم درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم قربانی کے مسائل پر گفتگو کریں گے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ سلسلے میں شامل رہیں گے اینڈ تک، آخر تک، تو اس موضوع سے متعلق کافی آپ کو معلومات بھی حاصل ہوگی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو توجہ سے دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر فرمائیں۔ مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں ان سے عرض کروں گا کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں جی، بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ صحیح، کہ مخصوص جانور ہیں جن کو مخصوص دن میں بنیت تقرب جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ صحیح۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، جس میں وسعت ہو، استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس طرح کی جو وعید ہوتی ہے یہ واجب کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اگر ادا کرے تو بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور اچھی نیت ہو اور اس میں ریا وغیرہ نہ ہو تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس موضوع سے متعلق شیخ طریقت امیر سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے ابلغ گھوڑے سوار۔ تو آپ اس کو اگر لے لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ابتداً آپ کو اس کے فضائل بھی ملیں گے اور دیگر بھی مسائل اس کے اندر تحریر کیے گئے ہیں۔ یعنی 10 ذی الحج کو، جو بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کرے۔ تو یہ قربانیاں کل قیامت کے دن پل صراط پر سواری کی صورت میں بھی ہمیں ملیں گی، تو لہذا جتنا ہو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کی جائے۔ اچھا حضور، قربانی ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد قربانی کر رہی ہوتی ہے مسلمانوں کی، یعنی ہمارے شہر کے حساب سے بات کریں، کراچی میں تو جگہ جگہ گلیوں میں جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب رونق ہوتی ہے۔ تو اب قربانی کس پر واجب ہے اور اس کی کیا شرائط؟ دیکھیں، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ قربانی
مسلمان پر واجب ہوتی ہے، اور جو غنی ہو جی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب غنی کسے کہیں گے؟ صحیح، یعنی اس کا نصاب کیا ہے قربانی کا، کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر ضرور سے زائد رقم ہو، یا اس کی حاجت سے زائد اس کے پاس سامان ہو، ٹھیک ہے، یعنی سونا چاندی نہیں ہے، رقم بھی اتنی نہیں، لیکن اس کے پاس سامان حاجت سے زائد رکھا ہوا ہے، اور اس سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی، تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سامان ہو۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ حاجت میں ہے یا حاجت سے زائد؟ دیکھیں، رہنے کا مکان یہ حاجت میں ہے، حاجت میں، پہننے کے کپڑے یہ حاجت میں، کھانہ داری کے سامان ہوتے ہیں حاجت کے، اپنی سواری ہے، گاڑی وغیرہ ہے، یہ حاجت کی ہے، نوکر یہ حاجت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہننے کے کپڑے گھر میں پہننے کے، کام کاج کے، عید میں، گرمی سردی کے، عید میں اور جمعہ وغیرہ میں، دعوتوں میں پہننے کے کپڑے حاجت، اس سے زائد جو کپڑا ہوگا وہ حاجت سے زائد ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح مکان ایک سے زائد ہے، جیسے فقہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک گرمی کا ہے، ایک سردی کا مکان ہے، اس کے علاوہ تیسرا جو مکان ہوگا وہ حاجت سے زائد ہوگا۔ صحیح، اب ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ قرآن پاک، کوئی اگر دیکھ کر قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا جانتا ہو تو قرآن پاک تو اس کی حاجت کا ہے، صحیح ہے، اگر وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو قرآن پاک اس کی حاجت سے زائد ہے۔ اب صحیح، قرآن پاک کی قیمت بھی جو ہدیہ ہے وہ دیکھا جائے۔ صحیح، اس طرح دیگر کتابیں جو اس کے بعد رکھی ہوئی ہیں، جو اس کے کام کی نہیں ہیں، صحیح ہے، یہ حاجت سے زائد ہیں۔ صحیح ہے، دیکھیں، قربانی کو ہم زکوٰۃ کی طرح نہیں دیکھیں گے، زکوٰۃ میں تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس گھریلو سامان میں سے حاجت سے زائد اشیاء ہوں کہ جن کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، صحیح، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ صحیح، اور قربانی کی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا، صحیح، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی ہر مسلمان مرد و عورت جو غنی ہو اور مقیم ہو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس پر ظاہر روایت کے مطابق بلوغت شرط نہیں ہے، یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں، نہ اس کے والد کی طرف سے یہ لازم ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے، صحیح، تو لہذا مرد و عورت، اس میں مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، عورت پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ صحیح، اگر اس کے پاس بھی اتنا مال ہے نصاب کے برابر تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یہ قربانی کی چند شرائط تھیں، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو مدی چل کے ناظرین، یہ قربانی کس پر واجب ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں، مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا، اور یہ بھی ہماری توجہ دلائی گئی اس جواب کے اندر کہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے جو شرائط ہوا کرتی ہیں اس میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے، تو لہذا مزید گفتگو میں آپ سن بھی لیں گے کہ وہ کون سے ایام ہیں کہ جس میں قربانی ہوتی ہے، اور اس درمیان اگر کوئی غنی ہو جاتا ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ یہ بھی ابھی گفتگو میں آئے گا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہاں پہ قربانی کرنی ہے، جو آج جب حج ادا ہو گیا تو قربانی ہوگی، دوسری قربانی گھر میں کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ سوال ظاہر ویسے بھی ہوتا کہ اب جو حج پر جاتے ہیں ظاہر وہ قربانی کرتے ہیں، جی، اس کی بھی صورتیں، تو کیا جیسے اپنے ملک میں ہوتے تو یہاں تو وہ قربانی کرتے، اگر ان پر لازم ہوتی تو اب کیا 2 قربانیاں کریں گے، حج کی الگ کریں گے اور یہ؟ دیکھیں، ابھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا، مقیم ہونا، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو حاجی وہاں گئے ہیں، جی، ایک تو جو حج کی قربانی جو کرتے ہیں وہاں مینا میں کریں گے، اب بقرہ عید والی قربانی ان پر واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اگر حاجی وہاں مقیم ہے صحیح، تو اسے یہ والی قربانی بھی کرنی ہوگی، صحیح ہے، اور حاجی اگر وہاں مسافر ہے تو اسے یہ والی قربانی نہیں کرنی ہوگی۔ اب یہ کس طرح پہچان ہو کہ حاجی وہاں پر مقیم ہو گئے مسافر؟ تو وہ یہ ہر حاجی یہ دیکھے کہ حج شروع ہونے سے پہلے، صحیح ہے، حج شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ 7 یا 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانگی ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے پورے 15 دن وہ مکے میں ٹھہر چکا ہے، یعنی مکے میں مقیم ہو چکا ہے، صحیح، تو مکے میں مقیم تو مینا اور عرفات میں بھی مقیم، صحیح ہے، کیونکہ مکہ سے مینا اتنا دور نہیں ہے صحیح، کہ مدت مسافت ہو،
تو لہذا جو مکے میں مقیم ہوگا وہ مینا و عرفات میں بھی مقیم ہوگا، اس پر یہ والی قربانی واجب بھی واجب ہوگی، جبکہ وہ غنی بھی ہو، دیگر شرائط پائی جائے۔ اور اگر حج شروع ہونے سے پہلے وہ مسافر ہے تو وہ مینا و عرفات میں بھی مسافر ہوگا۔ ہاں اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ 12 کی رمی کر کے، کئی لوگ 12 کی رمی کر کے واپسی آ جاتے ہیں، کچھ 13 کی رمی کرتے ہیں، صحیح 12 کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ مکہ آ گئے اور 15 دن کا قیام ہے تو وہ مقیم ہو گئے، مقیم ہو جائیں گے، قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی واجب ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ اگر غنی بھی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ وہیں رہتے ہیں، 13 کی رمی کر کے آتے ہیں، یا پورے جو قربانی کا جو پیریڈ ہے اس میں وہ مسافر ہی رہتے ہیں، صحیح ہے، تو حاجی جو مسافر ہو اس پر یہ والی بقرہ عید والی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حاجی پر جو ہے قربانی واجب ہو، جیسے حاجی وہاں مقیم ہو گیا، غنی بھی ہے، تو کیا وہ وہاں قربانی کرے بقرہ عید والی، یہ یہاں بھی کر سکتا ہے؟ صحیح، حج کی قربانی تو وہیں کرنا لازم ہے، وہ تو یہاں نہیں ہو سکتی اپنے، لیکن بقرہ عید کی قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں اگر پاکستان سے گئے تو پاکستان میں بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ دونوں جگہ، یعنی مکہ شریف میں اور پاکستان میں دونوں جگہ قربانی کے ایام باقی ہوں، بعض دفعہ تقریباً ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ جی جی، اب مثال کے طور پہ جو ہے مکے میں جو ہے قربانی کا دن، قربانی یعنی 12 کو غروب آفتاب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں بھی وقت ہے، صحیح ہے، تیسرا دن باقی ہے، تو اب قربانی نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، قربانی یہاں کروانی ہے تو اس ٹائم ایسے وقت میں کروائیں گے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو، تو اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ جی، خلاصہ یہ نکلا، حاجی پر قربانی ہے، یعنی حاجی مقیم ہے اور غنی ہے تو اس پر قربانی ہوگی، اگر حاجی وہاں مسافر ہے تو اس پر قربانی بقرہ عید والی واجب نہیں۔ صحیح۔ تو مدی چینل کے ناظرین، حاجی کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی گئی کہ جو اس سال حج کی سعادت پا رہے ہیں تو وہ کس طرح ان پر قربانی واجب ہوگی اور کس طرح نہیں ہوگی۔ بیسک جو بات بیان کی گئی کہ ان کا مقیم ہونا یا مسافر ہونا، اس پر سارا معاملہ رہے گا، دیگر شرائط بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ مین شرط یہ ہے کہ ان کا مقیم ہونا۔ اگر وہ مقیم ہوں گے جس طرح مفتی صاحب نے تفصیل سے ارشاد فرمایا، اور پھر غنی بھی ہوں، دیگر شرائط بھی ہوں، تو ان پر وہاں پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اچھا، یہاں یہ ارشاد فرمائیں کہ وہاں تو جانور خرید کر قربانی کرنا یقیناً اتنا آسان نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے کسی کو وکیل بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اگرچہ دن کا دونوں طرف، لیکن ایک تو حج کی قربانی تو وہیں ہوگی، جی، آپ بقرہ عید کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ کی، عید الاضحیٰ کی قربانی بھی یہاں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اگر مثال کے طور پر وہاں بقرہ عید کا دوسرا دن ہے اور یہاں پر پہلا دن ہو، پہلا دن ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، جی جی، تو یہاں کروا لیں پہلے، یعنی پاکستان کے حساب سے پہلے دن کروا لیں یا دوسرے دن کروا لیں، صحیح، تیسرے دن کا پاکستان کے حساب سے نہ کریں کیونکہ عمومی طور پہ جو ہے وہاں وقت ختم ہو جائے گا۔ اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ یہاں کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، صحیح، کیونکہ بقرہ عید مطلب قربانی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ وہاں موجود ہو، صحیح، یہ لازم نہیں ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کی طرف سے قربانی جہاں ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے گی، جبکہ جہاں وہ ہے اور جہاں قربانی ہو رہی، دونوں جگہ جو ہے وہ وقت کا ہونا، قربانی کے وقت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری مدد بھی کرتی ہے، تو یوں قربانی کے حوالے سے جو اجتماعی قربانی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں 7 مسلمان شامل ہوتے ہیں، پھر ایک جانور کو ذبح کر کے سب کی قربانی کا وہ جو ہوتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کام بھی کرتی ہے۔ تو آپ اگر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے رابطہ کریں گے دنیا میں جہاں بھی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ کام بھی دعوت اسلامی کر دے گی، اور یوں آپ کی قربانی شریعت کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا نام محمد سہند ہے، میں راولپنڈی میں بی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم کسائی سے جانور ذبح کروائیں، کیا اس کا جانور حلال ہو جائے گا؟ آپ اس کے بارے میں کوئی منی پوری سنیں، آپ ہی مفتی صاحب آپ دعا کریں کہ میں عالم دین بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل اور مبلغ دعوت اسلامی بنائے، آمین۔ جی دیکھیں،
جانور ذبح کرنے کے لیے، ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ذابح ہے، ذبح کرنے والا ہے، وہ مسلمان ہو. صحیح. تو غیر مسلم اگر ذبح کرے تو غیر مسلم غیر کتابی جی جی اگر ذبح کرے، اگرچہ اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو لہذا غیر مسلم سے ذبح نہ کروائیں. تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے عمومی طور پہ، جو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ایام میں ہر کوئی کسائی بن جاتا ہے، صحیح. قصاب بن جاتا ہے، اور اس میں مسلم و غیر مسلم مکس ہر طرح کے لوگ مکس ہو جاتے ہیں. تو لہذا کوشش کر کے اپنے جانور، قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوتا، کوئی گھبراہٹ سی کبھی نہیں کیا ہوتا ہے. یا آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے مسلمان شخص سے جو اچھی طرح ماہر روز کر سکتا ہو. پھر بعد میں بلے وہ غیر مسلم اگر وہ انہوں نے جو ہے باقی کھال اتار دی، اس کی بوٹیاں بنا لی، تو اس وجہ سے جو ہے اس قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جانور کو ذبح جو ہے وہ مسلمان سے ہی کروایا جائے، یہ لازم ہے. ورنہ اگر غیر مسلم نے کیا، غیر کتابی نے، تو اس صورت میں جو ہے جانور بھی حرام اور قربانی بھی کسی کی نہیں ہوگی. مدی چینل کے ناظرین، جس طرح یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے یعنی اب یہ قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی علم ضروری ہے. اگر اس سے متعلق علم نہیں ہوگا تو یقیناً اس میں بھی غلطیاں ہوں گی. اور یہ سلسلہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں کتنی معلومات حاصل ہو رہی ہے. تو جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کے دیگر جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. تو لہذا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہمیں اس طرح ہی کرنا ہوگا. تو حضور یہ قربانی کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر قرض ہو، ظاہر قرض بھی ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. عمومی طور پہ یہ بات بڑی عوام میں مشہور ہے کہ جس پر قرض ہو وہ قربانی نہیں کر سکتا. جی، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. جس پر قرض ہو اس پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک شخص مقروض تو ہے، جی، اس پر قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس اور بھی مال ہے. یعنی اگر وہ اپنا قرضہ اپنے مال سے ادا کرے تو قرضہ نکالنے کے بعد، قرضہ مائنس کرنے کے بعد، اس کے بعد جو رقم بچے گی وہ نصاب کے برابر ہے، تو اس پر تو قربانی واجب ہوگی. صحیح. کر کیا سکتا ہے بلکہ واجب ہوگی اس کو قربانی کرے. صحیح. ہاں اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس کے بعد نصاب کے برابر نہیں بچتا، یا قرضہ ہے اتنا زیادہ، تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں. ٹھیک. جی، مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ جو ہے ایک مرتبہ حلق کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد حلق نہیں کراتے یا قصر کراتے تو بہت کم چند جگہ سے بال کاٹ لیتے ہیں. اس کے بارے میں مفتی صاحب ذرا جواب عنایت فرمائیں. جی حضور، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ایک دفعہ عمرہ کیا، آپ نے حلق کروا لیا. جی. اب حلق کروانے کے بعد آپ نے مزید عمرہ کیا تو آپ کو ہر دفعہ حلق کروانا ہوگا. جی. اب انہوں نے سوال یہ کیا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بال بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی جگہ سے کاٹ لیتے ہیں. جی. دیکھیں اگر آپ حلق نہیں کرواتے تو تقصیر کروائیں. صحیح ہے. تقصیر کے لیے بالوں کا ایک پورے سے زیادہ ہونا ضروری ہے. کم سے کم ایک پورے کے برابر تو بال ہوں. صحیح. چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. اور اگر کسی کے سر کے بال ہی ایک پورے سے کم ہوں، جیسے عمومی طور پہ عمرہ کرنے کے بعد صحیح حلق کرواتے ہیں تو فوراً اتنی جلدی بال بڑھتے نہیں ہیں، تو وہ تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں، تو اب جو ہے اس کو بھی حلق کروانا لازم ہوگا. باقی اس طرح جو ایک پورے سے کم بال کٹواتے ہیں، جس طرح بھائی نے مثال دی سوال میں، تو اس طرح جو ہے یہ درست نہیں. وہ احرام سے وہ نہیں نکلے گا، احرام کی پابندیوں سے، پھر اس پر جو ہے دم والی صورت بھی بن سکتی. ٹھیک. اچھا، قربانی کے لیے ہم نے کوئی جانور خریدا، اس درمیان جانور بیمار ہو گیا، گم ہو گیا، مر گیا، یا کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ جانور مطلب ہلاک ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں میں دو صورتیں بیان کروں گا. جی. ایک تو ہوتا ہے غنی، صحیح ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے جس پر قربانی واجب نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. صحیح ہے. شریف فقیر. شریف فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، صحیح. تو اب اس پر
واجب ہے کہ وہی جانور، وہ جانور متعین ہو گیا، اب اس پر وہی جانور ذبح کرنا لازم ہوگا. صحیح. تو جو غنی ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو، تو جب وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور اگر خرید لے تو وہی جانور اس پر ذبح کرنا لازم نہیں ہوتا. اب دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. غنی نے بھی خریدا تھا، فقیر نے بھی خریدا تھا. اب ان کا جانور جو ہے مر گیا. صحیح. تو مرنے کے بعد فقیر پر تو اب لازم ہی نہیں ہے کہ مزید جانور خریدے. ہاں جو غنی ہے، جانور کے مرنے کے باوجود وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا لازم ہوگا. صحیح. اگر اس جانور کے انتقال کے بعد اس کے بعد نصاب وغیرہ باقی نہیں تو اس پر بھی واجب نہیں. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ جانور گم ہو جاتا ہے. صحیح. تو شریف فقیر پر تو دوسرا جانور لینا ضروری نہیں ہے. صحیح. لیکن جو غنی ہے جس پر قربانی واجب تھی اور گم ہونے کے بعد بھی اس کے بعد نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے. صحیح. اب دونوں نے دوسرا جانور خرید لیا. صحیح. غنی نے بھی خرید لیا اور فقیر نے بھی خرید لیا. دوسرا جانور خرید تو لیا، اب اتنے میں جو ہے وہ قربانی کے ایام میں اس سے پہلے جو ہے وہ پہلا جانور بھی مل گیا. صحیح. تو اب کیا دونوں کو ذبح کرنا لازم ہوگا؟ صحیح. تو جو شریف فقیر ہے اس پر تو دونوں ہی جانور کو ذبح کرنا لازم ہوگا، کیونکہ شریف فقیر جانور قربانی کی نیت سے خریدے گا تو متعین ہو گیا. صحیح. تو دونوں جانور قربانی کے لیے متعین ہو گئے. لیکن غنی پر لازم نہیں ہے، وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کر سکتا ہے. اگر تو وہ پہلا والا مل گیا، پہلے والے کو اس نے قربان کر دیا اور پہلے والے کی قیمت دوسرے والے سے اگرچہ کم تھی تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ پہلے والا مل جاتا ہے لیکن وہ قربان دوسرے والے کو کرتا ہے. صحیح. اگر دوسرا والا اس سے اعلیٰ ہے، قیمت سے بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرا جانور جو خریدا تھا وہ پہلے والے جانور کی قیمت سے کم ہے. صحیح. تو دوسرا جانور اس نے ذبح کیا، پہلے کو نہیں کیا، تو جو قیمت کا فرق ڈفرینس ہوگا وہ صدقہ کرنا ضروری ہو، اس کو لازم ہوگا. ہاں اگر وہ دونوں کو ہی ذبح کر لیتا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مزید چل کے ناظرین آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے اور وہ اپنی جو بھی اس کی انکم ہے، سیلری وغیرہ، اس سے ہر ماہ کچھ پیسے بچاتا ہے، پھر وہ قربانی کرتا ہے، تو کیا فرمائیں گے اس میں؟ بہت اچھی بات ہے. اب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اب پیسے وہ بچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو حاجت سے زائد بچ رہے ہیں، اس کے اخراجات ماہانہ وغیرہ اس سے بچ رہے ہوں گے. تو پیسے بچاتے بچاتے اگر نصاب کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جمع ہو چکی ہے اور قربانی کے ایام آ گئے ہیں تو اس پر تو قربانی کرنا وہ واجب ہوگا. صحیح. لیکن اگر جس پر قربانی واجب نہ ہو، صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، صحیح، وہ بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے، لیکن جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ قربانی کرے تو یہ اس کی طرف سے نفل ہوگا، نفلی ہوگی، استاد اس کو مطلب اسے ثواب ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اور اگر نصاب کے برابر رقم جمع ہو چکی ہے تو اب تو واجب ہے. صحیح. اب جو کرے گا تو یہ واجب کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، قربانی کے ایام ہوتے کون سے ہیں؟ قربانی کا جو وقت ہے جی جی وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر جی جی 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے. صحیح ہے. ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب، تو یہ 3 دن اور 2 راتیں ہو گئیں. صحیح. تو یہ تینوں دن کو کہتے ہیں ایام نہر. ٹھیک ہے. اور 11 12 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں ایام تشریق. تو یہ 3 دن قربانی کا وقت ہے. اب اس میں شرط یہ ہے کہ جو شہر میں قربانی کر رہا ہے، صحیح، شہر میں چونکہ عید کی نماز ہوتی ہے تو اب شہر والی کے لیے لازم ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرے. اگر عید کی نماز سے پہلے وہ قربانی کر لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. صحیح. عید کی نماز سے پہلے مطلب یہ نہیں کہ اس نے خود پڑھی ہو، پورے شہر میں اگر کئی مقامات پر ہو رہی ہے تو کسی ایک جگہ بھی ہو جائے، صحیح، کسی ایک جگہ بھی ہو جائے تو قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے شروع کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں ہوئی ہو. البتہ جو دیہات کے رہنے والے، گاؤں دیہات جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں عید نہیں ہوتی، تو وہاں وہ طلوع فجر کے بعد بھی
جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہتر ان کے لیے ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے سورج نکلنے کے بعد کریں. اور شہر والوں کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ ہونے کے وہ بات کریں. ٹھیک. اچھا یہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے، اس سے قربانی کا ایام آپ نے ارشاد فرمائے کہ 12 کو جیسے سورج غروب ہوگا تو وقت ختم. تو عموماً لوگ دن میں ہی قربانی کرتے ہیں، تو اگر رات میں قربانی کرنا چاہیں؟ رات میں قربانی کرنے کو فقہاء کرام نے جو ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ رات میں قربانی نہ کی جائے. ٹھیک ہے جی. مزید سلسلے میں قول لیتے ہیں ہم. قربانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اچھا اس کے لیے اگر ہم جانور بھی متعین کر دیں کہ کون کون سے جانور ہیں قربانی کے، اور پھر عمر بھی اگر آپ بتا دیں یہ کہ آسانی ہو جائے گی. دیکھیں قربانی کے جانور جو یہاں متعین ہیں، جی جی اونٹ 5 سال، صحیح. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو بیل ہوتی ہے گائے، اس کی عمر 2 سال، صحیح. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا جانور ہے بکری، بکرا، تو اس کی عمر جو ہے یہ 1 سال. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کم سے کم عمر ہے، اس سے کم عمر کا جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جس کو عمومی طور پہ کہتے ہیں 2 دانت کا ہو گیا. صحیح. البتہ دمبا 6 ماہ کا صحیح. اتنا فربا ہو کہ سال بھر والوں کے ساتھ رکھیں تو ان جیسا ہی لگے، صحیح. اسے سال بھر کا ہی لگے، تو اس کی تو قربانی ہو جائے گی، اس کی حدیث میں اجازت آئی ہے. باقی جو بکری بکرا ہے اس کی 1 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے. صحیح. اصل ہے عمر پوری ہونا. صحیح. ٹھیک ہے. دانتوں سے اس کا دانتوں سے اس کا تعلق ضروری نہیں ہے. بعض اوقات آج کل تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، صحیح. تو لہذا جب تک تسلی نہ ہو، یقین نہ ہو، کوئی جان پہچان والا ہو جو ان چیزوں کو جانتا ہو، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جو یہ بتا سکے واقعی عمر اس کی پوری ہو چکی ہے. جب آپ کی دلی بہتر یہ تھوڑا زیادہ عمر کا ہی لے لیں تاکہ جو شک و شبہ ہے وہ ختم وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، قربانی کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. یقیناً بہت ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور علم دین کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ مطلب اس کی توجہ نہیں ہوتی. جب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کو جھٹکا بھی لگتا ہے کہ اچھا مجھ پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہوگی لیکن لا علمی کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے. تو مفتی صاحب، اگر قربانی واجب تھی، نہیں کی، کئی سال کی قربانیاں باقی ہیں، آج سلسلے کی برکت سے پتہ چلا کہ یار مجھ پر بھی قربانی واجب ہے، یا ماضی میں بھی تھی، اتنا مال میرے پاس تھا، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ قربانی کے ایام گزر گئے، جی جی، اور اس نے قربانی نہیں کی. جی. اگر تو وہ جانور متعین ہو گیا تھا یا اس نے جانور خرید لیا تھا تو اسی جانور کو صدقہ کرے گا. اب قربانی اس کی نہیں ہو سکتی، قربانی کا ایام گزر گئے. اگر اس نے اس کو ذبح کر لیا تو اس ذبح شدہ کو ہی صدقہ کر دے، اور ذبح کرنے سے جو قیمت میں فرق آیا تو اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ کرے. اور اگر جو ہے اس نے جانور تو نہیں خریدا تھا لیکن اس پر قربانی واجب تھی اور قربانی کے ایام گزر گئے، صحیح، تو اب اس پر لازم ہے کہ ایک بکرا یا بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے. صحیح. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی پچھلے سال کی قربانی واجب تھی، اب اس سال ایام نہر آ گئے، قربانی کے دن آ گئے تو پچھلے سال کی اس سال کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ قربانی کا جانور یا اس کی قیمت ہی صدقہ کرنا ہوگی، یہ لازم ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پچھلے جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ 7 سالوں کی قربانی واجب تو ایک بڑا جانور کر لیا، صحیح، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. بلکہ جتنے سالوں کی قربانی واجب ہے اور اس پر یعنی رہتی ہے اور اس پر واجب تھی ہر سال، تو اتنے سالوں کی قربانی کے حساب سے ہر سال جو ہے وہ بکری یا بکرا جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ اس پر صدقہ کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. ہمارے مدیشل کے وہ ناظرین کے جن پر قربانی واجب ہے، اس سلسلے کی برکت سے تو اس سال ہی وہ سارا اس کا اہتمام کر لیں، اور ماضی میں اگر قربانیاں واجب تھیں آپ نے نہیں کی تو اس کا بھی آپ کو جواب پیش کر دیا گیا کہ پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی ہوگی. جی مزید کال لیں گے ہم. سر میرا یہ
سوال ہے کہ ابھی اس کا موضوع چل رہا ہے قربانی کے شرعی مسائل کے حوالے سے. ہمارے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ، پرانی زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو ابھی جو ہے وہ ہم پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم اس سال جو ہے وہ ہم قربانی کریں. دیکھیں زکوٰۃ تو ایک الگ فریضہ ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو اگر یہ صاحب نصاب ہیں، اب فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس پر جو ہے پچھلے جس مثال کے طور پہ نصاب کے برابر رقم ہے، وہ پچھلے سال کی جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر لازم ہے، اور اگر زکوٰۃ وہ نکالتا ہے تو نصاب کم ہو جائے گا، تو پھر بھی اسے قربانی کرنا لازم ہوگی. یعنی وہ زکوٰۃ تو نکالے گا ہی، ساتھ ساتھ اس پر جو ہے قربانی کرنا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ آیا کہ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے ہوں تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اسی طرح عورت کے پاس فرنیچر اور گولڈ ہے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ کیا اگر کسی کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صحیح، نہ سونا چاندی، نہ حاجت سے زائد کوئی سامان، ٹھیک ہے، حاجت اس لیے سے زائد، تو صرف 10,000 روپے قربانی واجب نہیں ہے. صحیح، نصاب جو بیان ہوا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی. صحیح ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم ہو تو اتنی رقم قربانی کے ایام میں کسی کے پاس ہے، یا رقم تو کم ہے، دیگر چیزوں کو ملا کر اتنی بن جاتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ گولڈ یا فرنیچر عورت کے پاس. دیکھیں فرنیچر تو اپنے استعمال کا ہے، صحیح، جیسے ہوتا ہے بھئی پلنگ وغیرہ ہو گیا، بیڈ ہے، کرسیوں کی بیڈ ہو گیا، صوفے وغیرہ ہو گئے، تو یہ حاجت کے ہی ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی فرنیچر ایسا ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، حاجت سے زائد ہے، یا ایسا کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی قیمت کو دیکھا جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے نا. گھر میں جو ایسے برتن رکھے ہوتے ہیں جو سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، صحیح، حاجت سے زائد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی حاجت سے زائد آ جائے گا. تو ان تمام چیزوں کی قیمت دیکھی جائے گی کتنی بنتی ہے، نصاب کے برابر ہے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں. گولڈ کا میں بتا رہا تھا، اگر کسی کے پاس تو صرف گولڈ ہو یعنی سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. صحیح، اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے، صحیح، اور اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے، اگرچہ یہ صورت بعید ہے، ایک مسئلہ یہی ہے کہ صرف سونا ہو کچھ بھی نہ ہو، تو 7.5 تولے سے کم سونے پر اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن دیگر چیزیں ساتھ ہوں، ان کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ ہم پر قرض ہے اور ہم نے جانور پالے، تو اگر ہم ان کی قربانی کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گی قربانی؟ بالکل ہو جائے گی، لیکن اگر ان پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس طرح جو پہلے سے پالے ہوئے جانور ہیں تو ان پر اس طرح نیت کرنے سے بھی واجب نہیں ہوتی. صحیح. اگر کرنا چاہیں تو یہ ان کی طرف سے نفل ہو جائے گا، ثواب ملے گا ان کو. اچھا ایک سوال بڑا پیارا ہے کہ جیسے قربانی کو ہم واجب بھی کہتے ہیں اور سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، تو اب یہ ہے کیا، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ حکماً واجب ہے. صحیح. دیکھیں کئی چیزیں جیسے داڑھی رکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، لیکن حکم واجب ہے. تو کئی چیزیں سنت میں بھی ایسے ہی تھے جس میں تاکید آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، جس کا حکم آتا ہے، جس پر نہ کرنے پر وعیدیں آتی ہیں، تو حکم کے طور پر اس کے تاکید کی وجہ سے اسے واجب کہہ دیا جاتا ہے. صحیح. جی مزید ہم سلسلے میں کالس لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، رمضان مبارک میں اس نے کسی کو بطور قرض دیے اور طے پایا کہ محرم میں قرض واپس کرے گا. اب قربانی کے ایام قریب ہیں اور اس کے پاس کوئی اور مال نہیں اور اپنی رقم ان دنوں میں نہیں مل سکتی، کیا اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے یا نہیں؟ مال پہ قبضہ نہیں ہے حضور. ایسی صورت میں یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح، لیکن جو تھا اس نے قرض پہ دیا ہوا ہے، تو اب اس سے طے بھی کر لیا محرم میں لے گا. صحیح. تو اب یہ شخص جس نے قرض دیا ہے، اگر اس کو ظن غالب ہے کہ یار میں اگر اس سے مطالبہ کروں گا تو یہ مجھے قربانی کرنے کی قدر پیسے دے دے گا، صحیح ہے،
تو اس پر لازم ہے کہ مطالبہ کرے کہ یار میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے حصہ ڈالنا ہے یا وہ کرنا ہے، مجھے اتنی رقم چاہیے. اگر وہ نہیں دیتا اور کوئی صورت نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو ایسی صورت پر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. نہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ قرض لے کے قربانی کرے، صحیح، نہ قرض ملنے کے بعد قربانی کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا. صحیح، یعنی بعد میں محرم میں ملے گا نا، اب اسے کہا جائے کہ بھائی اب مل رہا ہے تو اب قربانی کے ایام گزر گئے صدقہ کرے، ایسا نہیں. قربانی کے ایام کے وقت جو ہے اگر اس کو ظن غالب ہے کہ مجھے دے دے گا تو اس پر لازم ہے سوال کرے، اس سے مطالبہ کرے یا مجھے دے دے. صحیح. اگر وہ نہیں دیتا، کوئی صورت نہیں بنتی اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. صحیح. جی اگلی کال. سر میں غلام مصطفیٰ واقع سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اگر کوئی بندہ جانور پالے قربانی کے لیے، بعد میں اس کے حالات تھوڑے نرم ہو جائیں تو وہ پورا جانور ہی کرنا پڑے گا یا کچھ اسے ڈال سکتا ہے وہ دوسرے لوگوں؟ جی دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر تو ویسی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کا جانور پالنے سے اس پر وہی جانور ذبح کرنا لازم نہیں ہوگا، دوسرا بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص شریف فقیر ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، تو اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اب وہی جانور ذبح کرنا لازم ہوگا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہی شریف فقیر اس نے خریدا نہیں ہے، پہلے سے اس کے پاس تھا موجود، اور اس میں اس نے نیت کی صحیح کہ میں اس سال اس کی قربانی کروں گا، تو اب نیت کرنے سے بھی اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. اگر کسی شخص نے جسے 5 سال کی قربانی نہ کی ہو جبکہ وہ اس پر واجب تھی، تو اب ہر قربانی کے بدلے ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے یا گائے کے حصوں کے حساب سے 5 حصوں کی رقم صدقہ کرنا بھی جائز ہے؟ قربانی واجب تھی لیکن جانور یا حصہ وغیرہ نہیں خریدا تھا. کیا فرماتے؟ سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ قربانی تو واجب تھی پچھلے 5 سالوں جو ہے، اب حکم تو یہ ہے کہ بکری کی قیمت صدقہ کرے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار میں 5 حصے ڈال دیتا ہوں بڑے جانور میں، تو اس طرح نہیں ہوگا. اچھا، یہ صورت جو ہے درست نہیں ہوگی، اس سے وہی 5 بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. جی اگلی کون؟ ایک سوال تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ 10 تاریخ 10 ذی الحجۃ الحرام کو جو حاجی لوگ شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو اس کے بعد قربانی کرانا ہوتی ہے. قربانی کے بعد جو ہے حلق کراتے ہیں. حلق کے بعد جو احرام ہے، احرام سے کیا یہ باہر آ جائیں گے اور احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی کیا فرما؟ جی ہاں، یہ ترتیب لازم ہوتی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو پہلے وہ رمی کریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کروائیں گے. صحیح. اب حلق کروا لیا، حلق کروانے کے بعد وہ احرام سے نکل جائیں گے. صحیح. اب جو طواف زیارہ وہ کریں گے وہ عام کپڑوں میں کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. بعض اوقات قربانی دوسرے دن تک بھی مؤخر ہو جاتی. صحیح. تو اس صورت میں ظاہر جب تک قربانی نہیں ہو جاتی وہ حلق نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. تو لہذا حلق کرنے کے بعد ہی نکلے گا. اب کسی نے قربانی سے پہلے حلق کروا لیا، جو ترتیب لازم تھی اس کو الٹ کر لیا، تو اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہذا حلق کروا لیا ترتیب کے ساتھ، رمی کی، قربانی کی، اور پھر حلق کروا لیا تو وہ احرام سے باہر ہو جائے گا. اچھا، یہ ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ عید کے تیسرے دن عصر میں جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہم نے وہ مطلب قربانی کر دی. غروب آفتاب سے پہلے اگر ذبح کر لیا، باقی معاملہ تو ظاہر، باقی اگر گوشت وغیرہ بعد میں بنایا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ذبح کرنے سے قربانی ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. ایک بکرے کے کان میں سوراخ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے؟ جی دیکھیں حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ کان کٹا ہوا ہو، سوراخ بھی ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ معمولی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ معمولی عیب ہے. صحیح. کان اگر کٹا ہوا ہو، 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو اس صورت میں
جو ہے قربانی نہیں ہوتی. تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے اگر سوراخ ہے تو قربانی ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے، پھر بھی ایک کراہت تنزیہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور جانور آپ کو ملتا ہے تو آپ وہ والا جانور کریں. ٹھیک جی. اگلی کون؟ سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی کے ٹائم سے ہم لوگ قربانی کے جانور کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ ملا کے 4-5 100 صفائی ملا کے ہم لوگ جانور کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ ذبح کرنا جانتے ہیں، واقعی آپ کو طریقہ کار آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، اس سے بات چیت کرتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنے میں آپ کا جانور میں پورا کاٹوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اناڑی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کاٹنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، گوشت خراب بہت ظلم کرتے ہیں یہ. تو لہذا شرعی طریقے سے سیکھ کر جو ہے وہ سارے کام کرنے چاہیے. ٹھیک. اچھا SMS یہ ہے کہ مینا شریف حدود مکہ میں شامل ہے یا نہیں؟ یہ حدود مکہ میں شامل ہے. ہو سکتا ہے وہ مینا جو ہے حدود حرم میں ہے، عرفات باہر ہے. صحیح جی. اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدین جو وفات پا چکے ہوں اپنی قربانی کیے بغیر کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اچھا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اس سوال سے ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ حدود مکہ، جی جی، لیکن یہ مقام الگ الگ شمار ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ حرم میں ہے لیکن مکہ اور مینا الگ الگ مقام شمار ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے ابھی سوال کیا پوچھا، جس کا انتقال ہو گیا، والدین چلے گئے دنیا سے یا کوئی بھی فوت شدہ، اس کے لیے قربانی کرنا، تو ان کے اصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. جی جی. اگرچہ واجب نہیں ہے تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں ایسے افراد، مرد و عورت جن پر قربانی واجب ہے، وہ پہلے اپنے نام کی قربانی کریں. صحیح. مزید اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مزید حصے ڈالنا چاہ رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، تو پھر اپنے مرحومین کے نام سے ان کے اصال ثواب کے لیے کر سکتے. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے، اگر کوئی سال بھر تک صاحب نصاب تھا، اس کے پاس مال رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن قریب آئے تو وہ پیسے خرچ ہو گئے اور یہ 3 دنوں میں وہ شرعی فقیر رہا، کیا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی؟ جیسے زکوٰۃ کے اندر تو پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے نا، تو اب قربانی کے لیے غنی کے لیے بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ نہیں، قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں. اس طرح زکوٰۃ میں ہے، قربانی میں نہیں. صحیح. بلکہ قربانی کے جو ایام ہیں، جی، ان ایام میں کسی کوئی صاحب نصاب ہو گیا، اتنے پیسے آ گئے حاجت سے زائد، وہ 3 دن ہی ہیں. وہ 3 دن ہی. صحیح. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان 3 دن آنے سے پہلے، ان قربانی کے دن سے پہلے وہ تو تھا صاحب نصاب لیکن اب نہیں رہا. صحیح. اور پورے قربانی کے ایام میں بھی نہیں رہتا، شریف فقیر ہی رہتا ہے پورے پیریڈ ان 3 دنوں میں. صحیح. تو اس پہ قربانی واجب نہیں. صحیح. جی. اگلی کال. میں بات کروں چکوال سے، تو میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے کتنی مالیت ہو جیسے انسان واجب قربانی ہوتی ہے، اور اس میں نر مادی دونوں مطلب قربانی دے سکتا ہے، مرد دے دے یا مادی دے دے؟ جی دیکھیں، اول تو آپ نے دیکھنا ہے، مالیت دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی، بس یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ چاندی کے ریٹ بھی کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو اتنی مالیت کسی کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، حاجت سے زائد کسی کے پاس اتنی رقم ہو، یا حاجت سے زائد اتنی قیمت کا کوئی سامان ہو، تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. اچھا، یہ جس پر ماضی کی قربانیاں تھیں، اب اس سال اس کو شعور آیا، علم میں اضافہ ہوا، سلسلہ دیکھا، تو اب اس دور میں یعنی 5 سال پہلے بکرے کی قیمت یا بکری کی قیمت اور اب کی قیمت میں تو ظاہر فرق ہی ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پچھلے سالوں کی قیمت کا ہی اعتبار کرے گا. اچھا، یعنی مثال کے طور پہ 2016 کی قربانی واجب تو اس سال کی قیمت کے اعتبار. صحیح. تو پچھلے جن سالوں پر قربانی اس پر واجب تھی، ان سالوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح SMS یہ آیا کہ بکری خریدی ہے قربانی کے لیے، لیکن جب اس کو ہم نے قربان کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، یا پورا ہی، تو اس صورت تو اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح. قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے سلسلے میں. جی
منیر عباسی عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے. یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ 1 تولہ جو سونے کی قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے, تو اب جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہوگی؟ جی نہیں, یعنی دیکھیں یہاں نصاب شریعت نے وہی بیان کیا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی, ٹھیک ہے. قربانی میں بھی یہی دیکھا جائے گا. صحیح. اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو, اگرچہ 1 تولہ سونا بہت زیادہ قیمتاً 52.5 تولہ چاندی سے, لیکن 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں, نہ چاندی ہے, نہ کوئی رقم ہے حاجت سے زائد, نہ حاجت سے زائد کوئی سامان, کوئی چیز نہیں, کچھ بھی نہیں, تو 1 تولہ سونے پر بھی زکات, بلکہ کیا 5 تولے سونے پہ بھی قربانی نہیں ہوگی, 7 تولے سونے پہ بھی قربانی نہیں ہوگی. کب؟ جب اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. لیکن یہ صورت بعید ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا تو ضروری ہے, اور اس میں ویسے بھی سال گزرنا شرط ہے ہی نہیں. صحیح. تو حاجت سے زائد کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, کچھ رقم وغیرہ ہوتی ہے, تھوڑی بہت بھی ہو تو اس کو ملا کر تو ہو جائے گی. لیکن اگر صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے میں یہ ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن میں ابھی بالغ نہیں ہوا, تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ, ان پر جو ہے قربانی واجب نہیں. صحیح. مسئلہ یہ آئے گا نا, اگر کرتے ہیں تو پھر یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتے نابالغ. صحیح. اگر ایسا ہے کہ سارا گوشت خود ہی کھائیں گے تو ٹھیک ہے, تو ان پر جو ہے, ہاں ان پر جو ہے قربانی, یعنی اگر اپنی ملکیت والی نابالغ اپنی ملکیت والی اس سے کر رہا ہے تو یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. اپنی ملکیت کی چیز. ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے. شریف خورشید بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے جو ہے بھائی کا قرضہ دینا ہے مجھے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ, اور میرے پاس اتنے کا ہی سونا ہے, کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ جی دیکھیں, سونا بھی اگر آپ کی ملکیت ہے تو سونے کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یعنی جتنے کا سونا ہے اتنا ان پر قرض بھی ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اچھا, ایسے میں یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے ہم نے کوئی کمیٹی یا کوئی BC وغیرہ ڈالی تو ان پیسوں سے ہم قربانی کریں تو جائز ہوگا؟ بالکل جائز ہوگا. وہ ذہن میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کمیٹی جب کھلتی ہے بیچ کی تو بقیہ تو باقی بننی ہوتی, وہ ہو گیا قرض, اور جس پر قرض ہو تو وہ قربانی نہیں کر سکتا. لوگوں میں جو مشہور ایسا نہیں ہے, جس کے بعد اتنے پیسے ہیں, صاحب نصاب ہو چکا, قربانی واجب ہو چکی, اگرچہ وہ مقروض بھی ہے لیکن قرضہ نکالنے کے بعد صاحب نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی, قربانی کرنی ہوگی. یعنی اگر پہلی ہی BC وہ لیتا ہے خود, اگر ڈالتا ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی BC ہے, حالانکہ اس نے تو ابھی 2,000 ہی بھرے اور مل گیا اس کو 1 لاکھ روپے, تو اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے. صحیح. کیونکہ قرضہ زیادہ ہے. صحیح. جتنے BC بھرنی ہے اس پر قرض ہے, وہ نکالنے کے بعد دیکھے تو اتنی رقم نہیں بچتی, واجب نہیں ہے اس پر, لیکن پھر بھی اگر وہ کر لیتا ہے کوئی حرج منع بھی نہیں. صحیح, جائز. جی اگلی ثواب ملے گا. کانگو سے بول رہا ہوں عمران. اگر بندہ غنی ہو, اس نے تقریباً 40,000 40,000 روپے کی قربانی لے لی جانور, اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کو اس کے پرافٹ ملا, اس نے وہ سیل کر دیا. اب وہ جو اس نے نئی قربانی لینی ہے وہ پرافٹ سمیت کر لے گی, یا 50,000 کی سیل کی ہے وہ 50,000 کا لے گا, یا اس سے کم کا بھی لے سکتا ہے وہ؟ جی بہتر تو یہی ہے کہ اس سے زیادہ قیمت کا ہی لے. صحیح. اگر پہلے 40,000 کا جانور لیا تھا, اب اس کو بیچ کر 35,000 کا لے لیا, صحیح, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن جو کمی ہوئی ہے 5,000 کی وہ بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت, ذبح کرتے وقت, یا جس کے نام پہ قربانی کی جائے اس کا نام لینا ضروری ہے یا دل میں ہی نیت کر لے؟ اجتماعی قربانی میں جی نام لینا ضروری نہیں ہے, البتہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے بعد میں تو اس میں نام لیے جاتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن قربانی ہونے کے لیے, قربانی کا واجب ادا ہونے کے لیے قربانی کے وقت جن کے نام کی قربانی ہو رہی ہے ان کا نام لینا ضروری نہیں, نیت کافی ہے. اگرچہ بات ہو گئی تھی اس پر, لیکن ایسے میں یہ آیا کہ قربانی کی سنت لازمی ہے واجب ہے؟ واجب, وہی سنت اور واجب کا فرق. یہ جو ہے واجب ہے, ہر مسلمان مرد عورت جو صاحب نصاب غنی ہو, مقیم ہو, اس پر واجب ہے. جی سلسلے میں آخری کال ہم لیں گے. حج اور عمرے کے دوران جو خواتین ہوتی ہے وہ اپنے بال خود کاٹے یا کسی اور خاتون سے کٹوائے, اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی کیا فرمائیں؟
دیکھیں اگر تو عمرہ انہوں نے کر لیا ہے، صحیح، طواف کر لیا، صحیح کر لی، اب بال کاٹنے کی باری آ گئی، صحیح، احرام سے نکلنے کا وقت آ گیا، تو جب احرام سے نکلنے کا وقت آئے تو محرم خود اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خواتین اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، جو طریقہ کار ہے، چوتھائی سر کے بال پورے کے برابر کٹ جائیں کم سے کم، تو یہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، کسی اور سے کٹوانا ضروری نہیں۔ مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا قربانی کے شرعی مسائل پر ہم نے گفتگو کی، یقیناً ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مزید سلسلوں کے اندر اس کو واضح کر دیا جائے، جیسے جانوروں کی عیوب بالخصوص، یہ بہت اہم موضوع ہوگا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں ہم نے قربانی کے مسائل میں جو کچھ سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔